اسود یار ولی صاحب آن اے پوائنٹ آف آرڈر. نہیں اسود یار ولی صاحب, جناب صاحب پلیز. جناب اسپیکر, سب سے پہلے تو بڑے ادب کے ساتھ اپنے اس سائڈ بیٹھے ہوئے بھائیوں سے اتنا کہہ دوں جناب اسپیکر کہ آج جس مسئلے پہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں اور جن کے لیے وہ رولز آف پروسیجر اور آئین اٹھا کے ہمیں کہتے ہیں کہ اس کے مطابق بات کرو, یہی ہماری لڑائی ہے آج جناب اسپیکر. جناب اسپیکر, آج اس ہاؤس میں کم از کم اس سائڈ پہ جو بیٹھے ہوئے ممبرز ہیں, آج اس ملک کے سینٹ کے جو ممبرز ہیں, جناب اسپیکر آج ہر ایک ہی سوال پوچھ رہا ہے کہ ہماری شناخت کیا ہے, ہمارے فرائض کیا ہیں, ہمیں کیوں اپنے حلقے والوں نے یہاں بھیجا. ہم تو جب الیکشن لڑتے تھے جناب اسپیکر تو ہمیں کہا گیا تھا کہ پارلیمنٹ پہ آپ جائیں گے تو وہاں مقنن ہوگا, آپ بیٹھ کے قانون بنائیں گے اس ملک کے لیے. آج پتہ چلا جناب اسپیکر کہ وہ قانون بنانے کا حق ہمیں نہیں. آج میں سپریمیسی آف پارلیمنٹ کی بات کرتا ہوں, اس سائڈ سے میرے بھائی اٹھ کے مجھے رولز آف پروسیجر کی بات کرتے ہیں. رولز آف پروسیجر جناب اسپیکر اس ملک میں تب رہے گا جب This bill pay parliament ho or supremacy of parliament ho, tabhi jaake aayeen aur unka procedure rahi. Yahan جناب اسپیکر آرام سے ذرا میری بات سن لیں. میں نے کوئی ایسی بات نہیں کہی. پلیز نو کراس ٹاک. شاہ صاحب پلیز نو کراس ٹاک. پلیز ٹیک یور سیٹ. سپریمیسی آف پارلیمنٹ کہتے ہیں, کس کو یہ سپریمیسی آف پارلیمنٹ کہتے ہیں؟ ان کی سپریمیسی آف پارلیمنٹ کی بات یہ کرتے ہیں. اس ہاؤس سے مولانا مفتی محمود کو اٹھا کے باہر پھینکا انہوں نے. یہ کس پوچھے آج ہمیں پارلیمنٹ کی بات کرتے ہیں؟ اس ہاؤس میں جناب اسپیکر سردار شوکت حیات اپنا بٹھا ہوا کرے بات لے کے آیا. یہاں رویا وہ کس منہ سے یہ آج مجھے پارلیمنٹ کی سپریمیسی کی بات کرتے ہیں؟ آرام سے میری بات سنیں جناب اسپیکر. جی پلیز ٹیک یور سیٹ. پلیز ٹیک یور سیٹ. میں جناب اسپیکر ایک بات واضح کر دوں. پلیز آرڈر ان دا ہاؤس. پلیز ٹیک یور سیٹ. جی اسود یار ولی صاحب کنٹینیو. میں ایک بات جناب اسپیکر واضح کر دوں. یہ لڑائی جناب اسپیکر نہ مسلم لیگ کی لڑائی ہے, نہ یہ لڑائی پیپلز پارٹی کی لڑائی ہے, نہ یہ لڑائی ANP یا MQM یا BNP یا JWP کی لڑائی ہے. یہ لڑائی اس ہاؤس کی سپریمیسی کی لڑائی ہے جناب اسپیکر. ANP پلیز نو کراس ٹاک. جی اسود یار ولی صاحب جناب اسپیکر میں نے تو ابھی تک کچھ کہا ہی نہیں. پہلے سے مجھے پتہ نہیں میرے یہ بھائی کیوں چلا رہے ہیں. ذرا آرام سے میری بات سن لیں. ہم بڑے آرام سے بیٹھ کے ان کا جواب سن لیں گے. جناب اسپیکر کہتے ہیں یہ نواز شریف کی لڑائی ہے. یہ خورشید شاہ ذرا یاد کریں 14th امینڈمنٹ پہ اٹھ کے اس نے کیا بولا تھا. یہ جو ان کے سینٹ کے ممبرز یہاں بیٹھے ہیں کیا بولا تھا ان لوگوں نے. یہ نواز شریف کی ذات کی لڑائی نہیں جناب اسپیکر, یہ میری لڑائی ہے, یہ اس پارلیمنٹ کی لڑائی ہے. Let me make one thing very clear جناب اسپیکر. ANP کے کنسسٹنٹ سٹینڈ رہی ہے جناب اسپیکر کہ انسٹیٹیوشن اس ملک کے مضبوط ہوں. ہم نے آخر تک یہی سٹینڈ لیا کہ افہام و تفہیم سے بات ہو. آج جناب اسپیکر یہی میں آپ سے پوچھنے والا ہوں جناب اسپیکر ایز پریزائڈنگ آفیسر آف دس ہاؤس. Why am I here? Why have my people elected me? Why has my constituency elected me? یہاں بھیجا مجھے کس لیے جناب اسپیکر؟ صرف یہ ایک ہی سوال میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں. میں یہاں اوپر بیٹھے ہوئے گیلریز میں اپنے عوام سے کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے ہمیں ووٹ دیے. کس لیے ہمیں بھیجا اس پارلیمنٹ میں؟ اس لیے کہ میں ایک ادارے کا نہیں, سر ایک غلط فہمی جو ذہنوں میں ہے کہ یہ دو اداروں کے درمیان جنگ ہے. نہیں جناب اسپیکر, یہ دو اداروں کے درمیان جنگ نہیں, یہ ایک فرد واحد کی لڑائی ہے پورے ایوان سے.
یہ فرد واحد, the so-called person. Please order in the house. جناب اسپیکر, مجھے تو یہ پتا تھا کہ ہم نے یہاں آ کے قانون بنانے ہیں اور یا کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹس کرنے ہیں. یہ ہرگز مجھے پتہ نہیں تھا جناب اسپیکر کہ یہاں ہم سے یہ توقع کی جائے گی کہ ہم چیف جسٹس کے ربر اسٹیمپس بن کے جو قانون وہ ہمیں کہیں گے وہ قانون ہمیں ماننا ہوگا, جو وہ ہمیں نہ کہیں وہ ہم نے ریجیکٹ کرنا ہوگا. نہیں جناب اسپیکر, democratic traditions say that Parliament has got to make laws and the Supreme Court and the judiciary has got to interpret those laws. Interpretation سے اس طرف جناب اسپیکر دنیا کی کسی جمہوری نظام میں جوڈیشری کو زیادہ حق نہیں. جناب اسپیکر, نیت کی بات یہیں سے واضح ہو جاتی ہے. سر, نیت کی بات یہیں سے واضح ہو جاتی ہے. ہم بات کر رہے ہیں سپریمیسی آف پارلیمنٹ کی, ہمیں نہیں چھوڑ رہا ہے کہ ہم اپنی بات کر دیں. بڑا احترام ہے مجھے اپنے ان ساتھیوں کا, لیکن میں ایک ریکویسٹ کر دوں جناب اسپیکر, پچھلی مرتبہ جب ان کی اکثریت تھی تو بھی یہ ہمیں بولنے سے نہ روک سکے, آج یہ کہاں سے یہ سوچ لے کے آئے کہ ہمیں بولنے سے روک سکیں گے. بڑوں نے جناب اسپیکر یہ کوشش کی کہ ہماری زبان بند ہو. کسی نے ہماری زبان بند نہیں کی جناب اسپیکر, اور نہ انشاءاللہ کوئی ایسی قوت پیدا ہوگی جو ہماری زبان بند کر دے. ہماری بات ان کو سننا ہوگی چاہے گوارا ہو یا نہ ہو. میری زبان تو میرے خیال اس پچھلے سیشن میں آپ کی لیڈر نے بڑی اچھی طرح دیکھ لی, اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو ویلکم. جناب اسپیکر, آج جس ایشو پہ ہم یہاں بیٹھے ہیں, میرا تو خیال یہ تھا کہ جتنی بھی پارلیمنٹ کے لوگ ہیں وہ اتنے ہی اس کو محسوس کریں گے جتنا میں محسوس کرتا ہوں. ایک عجیب سی کیفیت ہوتی ہے, اسپیشلی اپنے ساتھی پارلیمنٹیرینز کی کا رویہ دیکھ کے. جناب اسپیکر, آج میں اس ایشو پہ نہیں جاتا, میں نے صرف ایک بات ایک ایشو پہ کرنی ہے جناب اسپیکر, اور وہ یہ کہ کیا سپریم کورٹ کو یہ اختیار ہے کہ وہ ایک یونانیمسلی اڈاپٹیڈ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کو اسٹرائک آف کر دے, نمبر 1. اور کون سے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کو کر دے؟ جناب اسپیکر, آپ کو بھی یاد ہوگا, یہاں بڑے ساتھیوں کو بھی یاد ہوگا, یہ لفظ لوٹاکریسی جو ہے یہ تو عدالت نے سب سے پہلے استعمال کیا تھا, ہم نے تو نہیں کیا تھا. ہم جناب اسپیکر پچھلی اسمبلی میں آپ کو پتہ ہے کن وجوہات کے تحت اور کن حالات میں پیر صاحب ارشاد کی حکومت ڈسمس ہوئی. دا سو کالڈ 6 لوٹے, حالانکہ میں پہلی بھی اس فلور پہ کہہ چکا ہوں, آج بھی کہتا ہوں, ان جیسے انسانوں کو سر لوٹا کہنا میں لوٹی کی توہین سمجھتا ہوں. میرے نزدیک وہ لوگ سیاسی طوائف ہیں جناب اسپیکر, سیاسی طوائف سے اوپر کچھ نہیں. آج ہم گئے جناب اسپیکر, بڑے ساتھی ہمارے یہاں جو اس وقت انہوں نے وہ کیمپ دیکھا ہوگا جو ہم نے سپریم کورٹ کے سامنے لگایا, بھوک ہڑتال کی ہم نے جناب اسپیکر سپریم کورٹ کے سامنے کہ خدا کے لیے یہ جو بکے ہیں ان ممبروں سے کوئی پوچھے. سر آخر میں ہم 5-6 کو اندر بلایا گیا, یہ موجودہ چیف جسٹس کے دفتر. 2 باتیں موجودہ چیف جسٹس نے اس وقت ہمیں کی. ایک کہتا ہے کہ this court is here to interpret law as it is, not as it should be. نمبر 2, میرے سامنے کیوں آ کے روتے ہو, ہمت ہے جا کے قانون بنا دو, پھر آؤ میرے سامنے, پھر میں آپ سے بات کروں. آج جب وہ قانون بنا جناب اسپیکر تو کیا کہتا ہے, 8th امینڈمنٹ کے خلاف جب لوگ جاتے ہیں, جو نان پارٹی الیکشنز اسمبلی میں 8th امینڈمنٹ آئی اس کے خلاف جب لوگ گئے جناب اسپیکر,
اس وقت they said that the amendment makes an integral part of the constitution and we cannot touch it. آج جناب اسپیکر جب ایک سیاسی قوت اس ملک میں نہیں جس نے اس قانون کی مخالفت کی تو they strike it down. کیوں؟ صرف اس لیے کہ لوگوں کو موقع ملے کہ اور ممبرز خریدے جائیں ادھر سے یا ادھر سے. جناب اسپیکر آج تو 14th امینڈمنٹ کو میں ڈیفینڈ کروں, چاہیے میرے یہ ساتھی اٹھ کے مجھ سے زیادہ ڈیفینڈ کریں. مجھے وہ الفاظ یاد ہیں جب خورشید شاہ صاحب یہاں اٹھے تھے جس دن ہم وہ قانون پاس کر رہے تھے کہ یہ پاکستان کی تاریخ میں ایک نیا باب ہے, اور میں لیڈر آف دا ہاؤس میاں نواز شریف کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. آج جناب اسپیکر آج اسی قانون پہ سٹرائک ڈاؤن کرنے پہ اگر ہم احتجاج کرتے ہیں تو ہمیں بولنے نہیں دیا جا رہا. نہیں جناب اسپیکر, صابر شاہ کے گورنمنٹ کے ساتھ جو کچھ ہوا اور اس سے پہلے سن 88 سے لے کے سن 97 تک ان 9 سالوں میں جناب اسپیکر اس ایک لعنت نے جو حالت کر رکھی اس ملک کی سیاست کی, اس ایک لعنت نے جو حالت کر رکھی اس ہاؤس کی اور ہماری پروونشل اسمبلیز کی, جناب اسپیکر وہ کسی سے ڈکی چھپی نہیں, ہر ایک کو پتا ہے. آج ہم نے یہ جنگ لڑنی ہے. وہ انٹرم آرڈر میرے پاس ہے جناب اسپیکر. انٹرم آرڈر میں ایک جگہ کہتے ہیں اینڈ آئی کوٹ, members of parliament feel that in presence of the provisions mentioned above, if they speak freely and express their candid opinion according to their conscience, and if that happens to be contrary to the policy of the ruling party, penal action would be taken and they would lose their seats. اتنا میں پوچھ سکتا ہوں جناب اسپیکر کون سا ممبر آف پارلیمنٹ اس ہاؤس میں گیا جس نے یہ بات کہی اس کورٹ میں؟ نوابزادہ نصر اللہ خان, وہ انسان جو آج اس ہاؤس کا ممبر نہیں, وہ آ کے ہم سب کے بہاف پہ جا کے وہاں سٹیٹمنٹ دے رہے. اینڈ دس از واٹ دے ہیو ٹو سے. اینڈ ہو از دا کاؤنسل؟ سر مجھے آج بھی وہ تقریریات ہیں, کاش وہ یہاں ہوتے. ایک ریکویسٹ آپ سے بھی ہے کہ وہ تقریر نکال کے ذرا اس کی ایک کاپی افتخار گیلانی صاحب کو بھیج دے. وہاں اس سیٹ پہ اٹھ کے جہاں آج راجہ نادر پرویز صاحب بیٹھے ہیں, اس سیٹ پہ اٹھ کے he said the supremacy of parliament, no one dare look at it, over my dead body will this happen. اپنے اس دوست سے, اپنے اس بھائی سے صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں جناب اسپیکر کہ کیوں اس کے ترجیحات بدل گئے؟ اس لیے کہ آج وہ اس ہاؤس کا ممبر نہیں. میرے بزرگ ہیں نوابزادہ صاحب, لیکن جناب اسپیکر جو رول اس کا رہا, حالانکہ قوم میں بہت سے لوگ ایسے تھے جو اسے بابا جمہوریت کہا کرتے تھے, آج بھی ایسے لوگ ہیں جو اسے بابا جمہوریت کہتے ہیں جناب اسپیکر, لیکن اس کا رول I'm very sorry to say, starting off from the round table conference of the field marshal to today, has always been anti-democracy. It has never ever been for democracy. جناب اسپیکر آج ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ جو کچھ ہوا, عدالت نے جو کیا, ہمیں as members of the parliament, as aggrieved parties over here, یعنی الزام تو یہ ہے کہ میاں نواز شریف نے ہماری زبان بندی کی ہے. ہم سے تو کوئی پوچھے جناب اسپیکر, یہاں کہتے ہیں کہ ممبرز آف پارلیمنٹ فی, کوئی ممبر آف پارلیمنٹ یہاں ہے جو اٹھ کے یہ کہہ دے کہ یس میں جا کے سپریم کورٹ میں نے کہا ہے کہ آئی فیل اگریوڈ. Was there any member in the Senate or the National Assembly, Janab Speaker, who got up on that day and say that he feels aggrieved? It was unanimous, Janab Speaker. I was a part of that team which negotiated with our friends sitting across the aisle there. ایک یہاں بیٹھے ہیں, ان کے ایک ساتھی spectators gallery میں بیٹھے ہیں, Mr. Raza Rabbani. I think we were in Khurshid Shah Saab's room till about 1:30 or 2 o'clock at night.
They had the spirit that it should be unanimous. We had the will that it should be unanimous. And it was unanimous. It wasn't my bill. It wasn't the bill of Mian Nawaz Sharif. It was the bill of all the members sitting here as well as all the members sitting in the Senate of Pakistan. It was a bill that belonged to every single political party who is represented here, as well as all the independents, the minority members and the independents, as well as the FATA members who are sitting in this house here or who are sitting out in the Senate. آج ایک فرد واحد کو ہم یہ اختیار دے دیں کہ وہ آ کے یہ فیصلہ کرے کہ کیا قانون مقننہ بنا سکتی ہے اور کیا قانون مقننہ بنا نہیں سکتی. آج جناب اسپیکر جو غلط امپریشن ایک کریٹ ہو رہا ہے کہ اٹ از دا سپریم کورٹ ورسز پارلیمنٹ. نہیں جی, سپریم کورٹ اور پارلیمنٹ کی لڑائی اس لیے نہیں, اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ایک فرد واحد کی لڑائی ہے پارلیمنٹ کے خلاف کہ ان 7 ججز کا جو خط گیا پریزیڈنٹ کے پاس, وہ تو میرے خیال اکثریت میرے ساتھیوں کو یہاں پتا ہے اور اکثریت نے اخبارات میں وہ پڑھا ہوگا. 7 judges do not support the Chief Justice on this issue. That is why I say, and those 7 are the senior most. One shouldn't forget that. They are the senior most. They are even senior in that court than the Chief Justice himself, Mr. Speaker, sir. Now, who do I take to be correct? 1 judge or 7 judges? میں نے پوچھنا یہی ہے اپنے قوم سے, میں نے پوچھنا یہی ہے یہاں ہر ایک ممبر سے جو بیٹھے کہ کس کی بات میں صحیح مانوں جناب اسپیکر, ایک آدمی کی یا 7 آئی تھنک کلیکٹیو جو اس سے سینئر بھی ہیں, ان میں اکثریت ایسی ہے جناب اسپیکر جو موجودہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے سینئر ہیں. We at least, Mr. Speaker, sir, we of the ANP, we have decided we will never ever bow down before anyone. We will always fight for the supremacy of this parliament. ہم ساری زندگی جناب اسپیکر جمہوریت کے لیے ترستے رہے, جدوجہد ہم نے کی. بہت سے ساتھی یہاں ہیں, including those who are sitting on that side, Mr. Speaker, sir, جنہوں نے اس ملک میں جمہوریت کے لیے قربانیاں دی. صرف میرے ورکرز نہیں مرے جناب اسپیکر, صرف میرے ورکرز جیل نہیں گئے جناب اسپیکر. یہاں بہت سے پارٹیز ایسے ہیں جن کے ورکرز گئے جیلوں, جن کے ورکرز گئے مرے. اس لیے نہیں مرے کہ اس کو اپنی ذات کی کوئی جنگ تھی جناب اسپیکر, اس لیے مرے کہ وہ اس ملک میں اس سرزمین پہ جمہوریت کی جدوجہد کر رہے تھے. اور آج ایک انسان کو میں یہ اجازت دے دوں جناب اسپیکر کہ وہ جو جدوجہد چلی, جتنے لوگ اس میں شہید ہوئے جناب اسپیکر, جتنے لوگوں کو اس میں کوڑے پڑے, جتنے لوگ جیل خانے گئے, آج ایک فرد کی مرضی کے سامنے میں ان سب کو رہگان جانے دوں جناب اسپیکر. No, under no circumstances, Mr. Speaker, sir, I would appeal to everyone sitting on the floor of this house, everyone, irrespective of their political affiliations, irrespective of whether they belong to a political party or not, but as members of parliament, it is their duty as much as it is my duty, Mr. Speaker, sir, that we fight for the supremacy of this house, we fight for the supremacy of parliament in Pakistan, Mr. Speaker, sir. Sir, Please take it. جناب اسپیکر, جو کچھ میں نے کہا اس سب کی سپورٹ میں, مسٹر اسپیکر سر, میں آپ کی اجازت سے, آپ کی اجازت سے جناب اسپیکر ایک ریزولوشن پیش کرنا چاہتا ہوں regarding the supremacy of parliament, regarding the supremacy of this house.